ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآنا حلقا فقال ما لي أراكم يزيد ثم خرج علينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها فقلنا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف رواہ مسلم شریف کی حدیث ہے. راوی ہے جناب جابر بن سمرہ، بہت جلیل القدر صحابی ہے. کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے در و دولت سے برآمد ہوئے اور ہم کو دیکھا ٹکڑیوں میں بٹا ہوا. یہ حلق جو ہے یہ حلقے کی جمع ہے، جیسے حلقہ ذکر بناتے ہیں 4 آدمی یہاں 4 آدمی وہاں 4، ایسا دیکھا. تو فرمایا یہ کیا ہے کہ میں تم کو جو ہے ٹکڑیوں میں بٹا ہوا دیکھتا ہوں. پسند نہیں کیا اس کو، حالانکہ یہ سب جو ہے دین کی بات کرنے کے لیے تھے تو صحابہ، لیکن ان کا ٹکڑیوں میں بٹنا یہ پسند نہیں تھا اس کو. اور دنیا کا اگر کوئی سب سے بڑا عیب ہے تو ٹکڑیوں میں بٹنا ہے، جس پر کم سے کم گفتگو کی جاتی یا کی ہی نہیں جاتی، ٹکڑی میں بٹنا. حضور نے ایک صف میں سب کو کھڑا کر دیا تھا، امیر غریب جتنے تھے سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا. شاہ و گدا، اونچ نیچ کچھ ہی نہیں. جس کو اقبال اپنے لفظوں میں کہتا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. یہ حضور کی شان ہے کہ محمود و ایاز کو ایک ہی صف میں کھڑا کیا. محمود غزنوی یہ شاہ ہے، ایاز غلام ہے، لیکن ایک ہی صف میں دونوں کھڑے. دنیا میں کسی نے ایسا منظر کبھی پیش نہیں کیا کہ شاہ و گدا ایک ہی صف میں کھڑے، کسی نے بھی ایک ہی صف میں کھڑا. اور آج جو ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں، اللہ رحم کرے. یہ تو طے ہے کہ انہیں بٹنا ہی ہے. اگر 72 ٹکڑیاں بنی اسرائیل کی تھی تو یہاں 73 ہوں گے. لیکن تو ہماری آپ کی کوشش یہ ہو تو انہیں بتانے سکھانے اور سمجھانے کی کوشش کرو، پھر اللہ جسے راہ دے ملانے کی کوشش کرو. اسلام کا سب سے بڑا مقصد وصل و وصال ہے، ملانا، ٹکڑیوں میں بانٹنا نہیں. سب سے بڑا. اور چاہو تو آپ کلام پاک کو بھی دیکھ لو، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. سب لوگ مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور ٹکڑیوں میں نہ بٹو. منع کرتا کہ مت بٹو، لیکن بٹو. زیادہ تر بانٹتے ہیں ارباب اقتدار اور اہل سیاست، لیکن بیچارے زیادہ تر علماء ہی اسلام میں بدنام ہیں. جنہوں نے یہ کیا بانٹیں گے، یہ کیا بانٹیں گے؟ سب ارباب اقتدار. مغرب کا تو سب سے بڑا حربہ جو ہے ٹکڑیوں میں بانٹنا ہے، سب سے بڑا حربہ. اس سے بڑا حربہ اس کے پاس کوئی نہیں. یہ حربہ اتنا مؤثر ہے کہ اس کے آگے ایٹم بم ہے، ہائیڈروجن بم بھی بیکار ہے. ان کے آدمی پھیلے ہوئے چارے طرف ٹکڑی میں بانٹنے کے لیے، اور وہ بانٹتے ہیں اور لوگ بٹتے رہتے ہیں. لیکن ہم ان کو اتنا الزام نہیں دیتے ہیں. ان کا تو کام یہ بانٹنا، ڈیوائڈ اینڈ رول، شتت واکم، ٹکڑیوں میں بانٹو اور حکم چلاؤ. یہ تو ان کا دھندا ہے. ہم بٹتے کیوں ہیں؟ بٹنا نہیں. تو مسجد میں ہلکا دیکھا، ہلکا کہا مجھے کیا ہوا، میں تمہیں ٹکڑیوں میں بٹا ہوا دیکھتا ہوں. سرکار وہی جابر ابن سمرہ کہتے ہیں. اس کے بعد پھر نکلے حضور اپنے در دولت سے. یہ تو کہہ کے چلے گئے، پھر نکلے حضور. پھر ارشاد فرمایا جس کو ناپسند کیا تو پہلے اس کو ناپسند کہہ کے چلے گئے. کیا دعا ہے کہ میں تمہیں ٹکڑیوں میں بٹا ہوا پاتا ہوں. پھر جب برآمد ہوئے تو اب راہ دکھائی کہ یہ کام تم کو کرنا چاہیے. تو معلوم ہوا کہ منع پہلے ہے اور پھر رہنمائی بات ہے. منع لا الہ پہلے ہے، الا اللہ بات ہے. اب کہتے مثبت گفتگو کرو، ان سے کہہ دیجیے ذرا مثبت کلمہ پڑھ دو تو
کیا پیپر کی اب جب نہیں آتا ہے زبردستی بات بنانے میں لگے. ذرا کلمہ پڑھ کے بتا دیجیے ذرا مثبت. اور سن لو، پہلے قرآن بعد میں سکھاتے تھے سرکار کے زمانے میں، پہلے عقیدہ سکھاتے تھے. اب آج کل اس دنیا میں سب کچھ سکھاتے ہیں، عقیدہ نہیں سکھاتے. جس میں ہزاروں خرابیاں اس کو کہاں سکھائیں گے؟ پہلے عقیدہ سکھایا جاتا تھا، اس کے بعد قرآن سکھایا جاتا. اب دوبارہ حضور اپنے در دولت سے برآمد ہوئے. فقال، پھر فرمایا، الا تصفون، کیا تم صف نہیں بناتے ہو؟ کما تصف الملائکۃ عند ربھا، جیسے فرشتے اپنے رب کے پاس صفیں بناتے ہیں. یہ ہلکا ذکر کی ضرورت نہیں، سب بناؤ جیسے فرشتے سب بناتے ہیں. یہ نماز کی خصوصیت ہے کہ نماز کی صفیں فرشتوں کی صفوں جیسی ہے. ماشاءاللہ، یہ نماز کی خصوصیت ہے. تم صف کیوں نہیں بناتے ہو جیسے فرشتے اپنے رب کے پاس اپنے رب کے حضور صفیں بناتے ہیں؟ اب صحابہ نے پوچھا، حضور یہ فرشتے کیسے صف بناتے ہیں؟ اب حضور نے تو دیکھا کہ کیسے بناتے ہیں. صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ حضور یہ سب کیسے بناتے ہیں؟ اچھا صاحب، تو قلنا یا رسول اللہ، تو ہم نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول کو، کیف تصف الملائکہ عند ربک، ملائکہ کیسے اپنے رب کے پاس صف بناتے ہیں، ذرا بتائیے آپ. اب دیکھو فرشتوں کی صف کیسے ہوتی. قال یتمون الصفوف الاولى، سب سے پہلے وہ پہلی صف کو کمپلیٹ کرتے ہیں، پھر دوسری ہوتی ہے. میں برابر کہتا رہتا ہوں کہ ہر آنے والے کو پہلی صف میں جگہ تلاش کرنی چاہیے، اور جب وہ کمپلیٹ ہو جائے پھر دوسری صف بناؤ. آپ فرشتے جو ہے پہلی صف کو پورا کرتے ہیں، جب تک اس کی تکمیل نہ ہو وہ پہلی میں آئیں گے. آج بس یہ فرشتوں کا طریقہ. ایک چیز معلوم ہو گیا. قال یتمون الصفوف الاولى ويتراصون في الصف، اور ایک دوسرے سے چپک کر کے کھڑے ہوتے ہیں. تراس کہتے ہیں ایک دوسرے سے چپک کر کے مل کے کھڑا ہونا، اس کو تراس عربی بولتے ہیں. تا را الف صاد، چپک کے کھڑے ہوتے ہیں، فاصلہ نہیں رکھتے، کھڑے ہی نہیں ہوتے، چپک کے کھڑے ہوتے. اچھا، اور صف میں کھڑے ہوتے ہیں چپک کر کے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا. خدا کرے لوگ اس کو سیکھ لیں اور اپنی صفوں کو فرشتوں جیسی بنا لیں. بس یہ آپ نہ سمجھے کہ ہم فرشتگی کو نہیں پہنچیں گے. آدمی نے فرشتوں کو سجدہ نہیں کیا ہے، صرف خدا کو کرتا ہے، لیکن فرشتوں نے آدمی کو کیا ہے سجدہ. نہیں پڑھا آپ نے؟ اس کے مرتبے انسان کے بہت ہیں، مگر انسان کامل ہو تو کسی آدمی نے فرشتے کو نہیں سجدہ کیا، شرک ہو جائے گا. لیکن فرشتوں نے آدمی کو کیا، آدم کو سجدہ کیا ہے. اب یہ کہا جائے سجود انحنا تھا کہ وضع الجبہہ تھا. اگر سجود انحنا جو ہے وہ اللہ کے حکم سے جائز ہے تو وضع الجبہہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ اللہ کے حکم کے آگے جھکنا ہے. آدم سے قبلہ کی طرف سے، لیکن تعظیم تو ہے آدم کی. انسان کا بہت بڑا مرتبہ. خدا کرے انسان کی صفائی فرشتوں جیسی ہو جائے، کسی دن وہ موقع ملے. ایک حدیث ہو گئی، دوسری سن لیجیے. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها. رواہ مسلم، اسے بھی امام مسلم نے روایت کیا. اب یہ صفیں تو لگتی ہیں، ہر مسجد میں لگتی ہیں صف. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی صف زیادہ درجہ رکھتی ہے. حضور نے فرمایا مردوں کی جو ہے پہلی صف جو ہے وہ سب سے اچھی ہے. اور اگر پتا ہوتا لوگوں کو کہ پہلی صف میں کیا ہے تو اس میں بیٹھنے کے لیے لڑائی جھگڑا ہوتا، لیکن پتہ نہیں ہے تو کچھ لوگ سامنے بیٹھے رہنمائی فرماتے رہتے، جائیے جائیے آگے جگہ خالی ہے. اب تم یہاں آ کے بیٹھے ہو، نہ ہونا قائد ہونا، یہاں بیٹھے ہوا لے رہے ہیں. ہوا نہیں لے رہے ہیں آپ، ہوا کے شکار ہیں آپ. ہوا نہیں لے رہے، بیٹھے رہتے کہتے جائیے جائیے آگے جگہ خالی. خود نہیں آتے، دوسرے کو کہتے. جیسے اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ اپنے آدمیوں سے کہتے تھے کہ جاؤ یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں جاؤ توبہ کر لو تو کلمہ پڑھ لو. تو وہ لوگ کہتے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم جائیں گے توبہ کر لیں گے کل. آپ کیوں نہیں جاتے؟ کہا میرا معاملہ اور ہے، ہمارے ساتھ دنیا لگی ہوئی ہے، اگر ہم جائیں گے تو میری دنیا نکل جائے گی. دیکھا آپ، یہ حلوے مانڈی میں فرق آ جائے گا. یہ صاحب یہ پہلے ہی سے ایسے ہی تھے، حلوے مانڈی میں فرق آ گیا. تو نماز کی بہترین صف پہلی صف مردوں کی ہے، مردوں کی. پھر بری صف کون ہے؟ فرمایا وہ شرها آخرها، کہا جو بالکل آخر والی صف ہے بری صف ہے. صفوں میں بری ہے، آدمی برے نہیں ہے. یعنی آخری صف کا وہ درجہ نہیں ہے جو پہلی کا ہے. نماز ایک ہے، امام ایک ہے، وقت ایک ہے، اور جس خدا کے آگے جھک رہے ہیں وہ بھی ایک ہے. سب کچھ ایک ہے، ثواب ایک نہیں ہے، الگ الگ. بالکل پہلی کا جو ثواب ہے آخری کا نہیں ہے.
بالکل نہیں، وہ بری صف ہے۔ حضور کو نماز میں پیچھے رہنا پسند نہیں تھا، کہا یہ سب بری صف ہے، اور اس طرح سے پیچھے ہو جانا جیسے آج چل رہا ہے، کیا کس طرح سے پسند کریں گے اس وقت؟ سب سے بری صف وہ ہے مردوں کی جو آخری صف ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وہ خیر صفوف النساء آخر، اور عورتوں کی سب سے اچھی صف وہ ہے جو بالکل آخر میں ہو، اور سب سے بری صف وہ ہے جو پہلی وہ عورتوں کی۔ پہلے اس طرح صف لگتی تھی، بتایا میں نے، مردوں کی پہلے لگتی تھی، پھر بچوں کی لگتی تھی، پھر عورتوں کی لگتی تھی بچوں کے پیچھے۔ ان کی جو آخری صف ہے وہ سب سے زیادہ درجہ رکھتی ہے، بات سمجھ، یعنی عورت جتنے پردے میں ہو اتنا بیسٹ ہے، اور مرد جتنا آگے ہو بیسٹ ہے۔ کہا ان کی سب سے اچھی صف وہ ہے جو پچھلی ہے، تو وہ مردوں سے کافی دور ہو گئی پچھلی میں، بالکل حضور خلط بلط نہیں چاہتے تھے، کہا اس لیے سب سے اچھی صف ان کی پچھلی ہے، اور بری صف ان کی اگلی ہے، وہ بالکل مردوں سے بچوں سے قریب ہوتی ہے۔ نماز میں جو ہے بالکل مردوں سے قریب ہونا حضور نہیں چاہتے تھے، نماز میں اور اللہ کے گھر میں۔ یہ بازار میں کیسے اجازت دے دیں گے، شادی بیاہ میں کیسے اجازت دے دیں گے، یہ سب منمانی چل رہی ہے، منمانی چل رہی ہے، منمانی چل رہی ہے۔ تو کہتے ہیں ہم ایڈوانس ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں ایڈوانس ہو کے پہنچے ہیں، مجھے معلوم ہے، اللہ رحم کرے۔ تو اس کی بری صف جو ہے عورتوں کی پہلی ہے، اور آخری صف سب سے اچھی صف ہے۔ یہ بھی امام مسلم نے یہ روایت کی ہے۔ یہیں پر یہ پہلی فصل ختم ہو رہی ہے، اب یہاں سے دوسری فصل کا آغاز ہوگا، کیونکہ پہلی فصل ختم ہو رہی ہے، لہٰذا شکرانے میں آپ کھڑے ہو جائیں اور حضور پر صلاۃ و سلام بھیجیں کہ حضور ہم آپ کا دین سیکھنے کے لیے نکلے ہیں گھر سے، ہم زیادہ سے زیادہ سیکھ لیں، یہ دعا کیجیے، کھڑے ہو جائیے۔